ان المتقین فی ظلال وعیون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، آج کی یہ مجلس بڑی ہی بابرکت مجلس ہے، جس میں ماشاءاللہ 13 بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آئندہ بھی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، گھر والوں کو بھی اس نعمت کا استحضار نصیب فرمائے۔ نعمت تو ملتی ہے، لیکن نعمت کے بعد اگر اس نعمت کا خیال رہے تب یہ کمال کی بات ہے۔ نعمت کے رہتے ہوئے نعمت کی ناقدری ہو، یہ بڑے ہی افسوس کی بات اور مقام ہے۔ حافظ کا ہونا بہت سی جو ہے فضائل اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بچہ حافظ ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، تو وہ کم سے کم 10 لوگوں کو جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جائیں گے دوسری طرف، ان کو یہ اپنی سفارش پہ لا سکتا ہے۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ یہ 10 جن کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جانے والے لوگ ہیں دوسری صف میں، ان کا ٹھکانہ دوسری طرف ہے، تو کم سے کم 10 کو لے جائے گا۔ تو والدین کے لیے بڑی کیا ہے؟ بڑی نعمت کی بات ہے۔ دنیاوی نعمتیں تو ملتی رہتی ہیں، ہم لوگ اس کی خوشیاں بھی منا لیتے ہیں، لیکن دینی نعمت ملتی ہے اس کا خیال نہیں ہوتا۔ آپ بڑی مختصر بات کرنی، اگر دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی بچہ کسی منصب پر یا کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو گھر والے بھی پھر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی دین ہے، قرآن سینے میں محفوظ ہوا تو اب اس بچے کی تعظیم تو ایک الگ بات ہے، تربیت تو کی ہی جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا وہ جو اس کے اوپر اللہ کا خاص فضل اور انعام ہے، جو اس کی نسبت ہے، اس کا خیال گھر والوں کو کرنا پڑے گا، گھر والوں کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب گھر میں حافظ عالم ہو جائے تو گھر کے لوگ نماز نہ پڑھیں، بات اچھی نہیں لگتی، گھر کے لوگ تلاوت نہ کریں، یہ بات مناسب سی نہیں لگتی، گھر کے لوگ غیر شرعی امور میں لگے رہیں، وہ بات اس کے شایان شان نہیں۔ بہت سے طلبہ ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، یا حفاظ کی مجلس میں رہے، صحبت میں رہے، تعلق رہا، وہ گھر والوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھا کر آخر میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ گھر والے بات سمجھنے کو تیار ہیں۔ وہ اپنی انا میں، اپنی خاندانی وجاہت اور جہالت جس کو کہہ سکتے ہیں، اپنی جہالت میں ایسا مست ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ شادی جیسے چاہیں کریں، رہن سہن جیسے چاہے رہیں، وہ گھر میں بتا رہا ہے کہ شرعی پردہ کرو، کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے، کہ مولوی صاحب اپنی بات اپنے تک رکھو، کہاں گھر میں ٹانگ لڑا رہے ہو؟ نہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ پہلے سے چیزیں غیر اسلامی گھر میں داخل کی، تو اب اگر اللہ نے انعام دیا بچہ آپ کا حافظ ہو رہا، عالم ہو رہا، تو اب تو خیال کر لو بھائی، اب تو گھر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، گھر کی عورتوں کو شرعی پردے کا اہتمام کرایا جائے، گھر کے افراد نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، گھر کے لوگ تلاوت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، گھر کے لوگ ایک اچھے نیک صالح مسلمان بن جائے، اتنا تو خیال ہونا چاہیے۔ حالانکہ دین تو سب پر، اسلام سب پر لازم ہے کہ پوری چیزوں کو وہ فالو کرے، لیکن بعض مرتبہ بعض وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو دین کی ایک بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، گھر کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، ہر خاندان کے تعلق دوست احباب جو آئے ہوئے ہیں، انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو انعامات دیا ہے یہ بہت ہی اہم چیز، عظیم الشان نعمت عنایت فرمائی ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، ہر کوئی چاہے پڑھ لے نہیں،
کوشش کرنے والے اب ہمارے یہاں کئی حلقے حفظ کے لگتے ہیں. سب بچے جو آتے ہیں ضروری تھوڑے نہیں حافظ ہو کے ہی نکلے، بہت سے بیچ منزل میں بھی تو چلے جاتے ہیں، 10 پارہ 15 پارہ 18 پارہ پہ بھی بیچارے چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگ آ نہیں پاتے، بہت سے لوگ داخل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، بہت سی وجوہات ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی بن جائے گا، نہیں، اللہ کا فضل انعام جن پر ہوتا ہے وہ ان بچوں کو انعام ملتا ہے. تو بچوں کو بھی خیال ہونا چاہیے. آپ حضرات حافظ ہو گئے تو حفظ کا خیال ہونا چاہیے. پڑھائی جو آپ نے پڑھی ہے، قرآن آپ نے جو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اب یہاں وہاں بیٹھنے سے، بیجا بات کرنے سے، لا یعنی کاموں میں لگنے سے، جو اپنے اکابرین کا طرز ہے، علماء کا جو طرز ہے کام کرنے کا، ملنے جلنے کا، رہنے سہنے کا، وضاقتہ جو ہونی چاہیے اس کا خوب خیال ہونا چاہیے. آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، لیکن آپ کو اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے بھی، اور رکھنا پڑے گا بھی، اور رکھنا چاہیے بھی. اس لیے کہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے. قرآن کا حافظ ہو جانا معمولی بات نہیں. آپ حضرات بھی اس کا خیال رکھیں. جو گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آئیں. زندگی بڑی مختصر ہے اور بہت ہی مختصر ہے. دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، چلتے چلتے وقت ختم ہو جاتا ہے. اب تو عمر بھی کم ہو گئی لوگوں کی. اب 45 سال 50 سال 55 سال میں آئے دن خبریں سننے میں آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا. تو کچھ تو دین کی طرف رغبت پیدا ہونی چاہیے، کچھ تو دین دارانہ مزاج بننا چاہیے، کچھ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. نہیں آنی چاہیے. ہمارا نوجوان آج مست ہے مال کی طلب شدید میں، خوب زیادہ کی چاہت میں. ہم مال کمانے سے منع نہیں کرتے، مال کمائیے گا تو مدرسہ بھی چلے گا، مسجدیں بھی آباد ہوگی، دین کام بھی ہوں گے، اس سے ہم منع نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے ویسی ویسی تیاری بھی تو ہونی چاہیے. منزل قریب ہو رہی ہے اور قریب تر ہو رہی ہے، منزل کا خیال نہیں. اس لیے بعض چیزیں ایسی ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے. نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے. آپ نہیں پڑھیے گا کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. کسی حال میں معاف ہے؟ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، معذور ہے، بیٹھ کے پڑھے. بیمار ہے، لیٹ کر پڑھے. آپ سوچیں، نماز کسی بھی حال میں معاف ہے؟ نہیں معاف. ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو تھوڑا سے سرپرست گھر کے بننے والے ہیں، 40 سال جن کی عمریں ہیں، نماز میں کہاں رہتے ہیں؟ وہ بس پیسہ اور پیسہ اور پیسہ، پیسے ہی کی طلب میں لگے ہوئے. نہیں، پیسہ بھی کمایا جائے لیکن ساتھ میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے. پیسہ بھی کمایا جائے، نماز تو ضرور 5 وقت کی پڑھنی چاہیے. پیسہ بھی کمایا جائے، اب تھوڑا بہت تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. پیسہ بھی کمایا جائے، اب اپنے حال احوال کو بھی درست کیا جائے. آزادانہ زندگی اچھی بات نہیں. نفس کی پیروی، اتباع، من چاہی زندگی، یہ سب شگوفیں ہیں جو انسان کو بڑا خسارہ پہنچاتے رہتے ہیں. اس لیے آپ دنیا میں ہیں، دنیا کی چیزوں کو بھی استعمال کیجئے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی. لیکن دین دارانہ مزاج جو آج بگڑ رہا ہے، نوجوان کیا ہے؟ دین سے دور ہو رہا ہے، دین کی چیزوں سے دور ہو رہا ہے. دین دار پہلے لوگوں کا ربط ہوا کرتا تھا مدرسوں سے بہت زیادہ، اب دھیرے دھیرے گراوٹ ہو گئی. دھیرے دھیرے کیا ہو گئی؟ گراوٹ ہو رہی. مسجدوں سے ربط ہوتا تھا، دھیرے دھیرے کمی آ رہی. جماعت کے احباب سے تعلق رہتا تھا، 3 دن چلے گئے، کھیلتے گھومنے ہی چلے گئے لیکن چلے جاتے تھے. اب چیزیں ختم ہو رہی. ملنا ملانا تک نہیں ہو پاتا. گھر میں جو لوگ ہیں ملنا ملانا ہو پاتا ہے؟ ابا اپنے کمرے میں، بیٹا اپنے کمرے میں، سب لوگ اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں. ملاقات ہی نہیں ہوتی. 2 3 4 دن گزر جاتا ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی. یہ سب خرابیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں داخل ہو رہے ہیں. انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کو کم سے کم، آج مسلمان کہیں بیٹھتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ امت کا کیا معاملہ ہو گیا، امت کا کیا حال ہے، بڑی گراوٹ ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی. لیکن اگر اتنے لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، اگر اپنے اپنے گھروں کو درست کریں گے درست نہیں ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. اگر اپنے گھر کے نوجوانوں کو سمجھایا جائے گا تو گھر سنبھلے گا، نہیں سمجھ جائے گا.
اس لیے کوشش ہونی چاہیے، اپنے گھروں سے شروعات ہونی چاہیے، اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، اپنے گھر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، جو بچے کما رہے ہیں گھر کے، انہیں گھر والے جو سرپرست ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے، ان بیٹوں کو جو پیسہ کمانے والے۔ اب وہ بس کما کے پیسہ دے رہا ہے، اس لیے گھر میں کوئی اس کو کچھ نہیں بول سکتا، اس کو آرام کے لیے نہیں بولے گا، اس کو کھانے پینے کے، وہ بات رات پہ جاگے گا، جیسے چاہے رہے گا، جیسے چاہے زندگی گزارے گا۔ نہیں، گھر والوں کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب اس کو کیا کہیں، نہیں، سمجھانا چاہیے۔ دین ایک ایسی نعمت ہے، اگر زندگی سے نکل گئی تو پھر وہ انسان بربادی ہی کی راہ پر لگے گا، آباد نہیں ہو سکتا۔ جو آیت پڑھی ہے ہم نے، جو لوگ نیک، متقی، پارسا، اچھے بندے ہیں، ان کے لیے تو نعمتوں کے انبار اللہ نے شمار کرائے، بہت ان کے لیے نعمتوں کے جو ہے دسترخوان لگے ہوئے۔ دنیا میں بھی ان کی زندگی شاندار چلتی ہے، آخرت میں بھی ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے مختصراً بس اتنی سی بات عرض ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، اپنے بچوں کو درست کرنے کی فکر کریں، گھر کی عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کا مکلف بنائیں، انہیں بار بار کہیں، تنبیہ کریں، بار بار کہیں ان کو، انہیں شرعی پردے کا اہتمام کریں۔ بچیاں جو ہماری اسکول کالج میں جاتی ہیں، ان کی نگرانی ہونی چاہیے، گائے بگائے اسکول جائیں، دیکھیں، وہاں کے منتظمین سے ملے کہ بچی پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، آنا جانا صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ مغفل ہو گئے، غافل ہو گئے، اس تو حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ حادثات ایسے جو ایک دن میں ہوتا ہے نہیں، کئی دنوں میں چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تعلیم کے نام پر آج ہم لوگ کتنا اپنے اولادوں سے دور ہو گئے۔ سب لوگ سوچ لیں کہ اولاد سے ہم نے کب سمجھانے والا نظام بنا رکھا ہے، اولاد سے ہم کب بات چیت کرتے ہیں، وہ اسکول میں، ہم آفس میں، اپنی دکان پہ، اپنے کھیت میں۔ کسی دن کچھ باتیں سمجھ میں آئی تو گئے، بس ڈانٹ پھٹکار لگا دی، بات ختم نہیں۔ اس کا نام ابا تھوڑے نہیں ہے۔ مربی اس کو کہتے ہیں جو دھیرے دھیرے تربیت کرتا ہو، وقتاً فوقتاً باتیں بتاتا ہوں۔ مالک وہ والا اچھا ہے جو اپنے ماتحتوں کو دھیرے دھیرے بتاتا ہو، ایک ہی دن میں نہیں سیدھا کر کے کھڑا کر دے، ایک دن کچھ بتائے، ایک دن کچھ بتائے، ایک دن کچھ بتائے، وہ مالک اچھا ہوتا ہے۔ والدین وہ کون سے اچھے ہیں؟ جو اپنے بچوں کی دھیرے دھیرے تربیت، اسی کو مربی کہتے ہیں۔ مربی ایک تو نہیں ایک دن گیا تقریر کیا بات ختم، نہیں، بچوں کو بتایا جائے، کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے ان کو سمجھایا جائے، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر کتنی تبدیلی آتی۔ آج ایک دو بیماری تو ہے نہیں، کتنی بتائی جائے، گرمی بھی شدید ہے، بچے اماں ابا کی نافرمانی بڑی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ اماں ابا کہتے ہیں مولوی صاحب پھونک ماریے صحیح ہو جائے، کیسے صحیح ہو جائے گا؟ اتنی تگڑی پھونک تو رہی نہیں اب۔ اس لیے آپ اس کی تربیت کی، بچوں کو بگاڑا آپ نے، ان کو اگر دین سکھاتے آپ، بچوں کو سمجھاتے اگر آپ، تو بچے ابا اماں کی نافرمانی کرتے، بدتمیزیاں کرتے؟ نہیں کرتے۔ ان کو دین سکھایا ہی نہیں گئے، انہیں دین بتایا ہی نہیں گیا، انہیں دینی احکامات نہیں بتائے گئے کہ ابا کو ناراض کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے، ابا کو ناراض کرنے والے کی زندگی کیسے اجیرن ہوتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ وہ تو جانتا ہے مجھے ابا نے پیسہ چھاپنے کی مشین بنا رکھا ہے، ابا کو پیسہ دیتا ہوں، بس بات